مینگورہ میں 2 دن رہنے کے بعد اب ہم کالام کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ کالام میں بھی سیاحت کے فروغ کے لیے امن میلے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ مدین کا بازار ہے۔ مینگورہ سے کالام جانے والے سیاحوں کے لیے یہ پہلا سٹاپ سمجھا جاتا ہے۔ مینگورہ سے کالام تک جگہ جگہ بازاروں اور چوراہوں میں خیر مقدمی بینرز اور پوسٹر لگائے گئے ہیں، جس میں باہر سے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا ہے۔ دریائے سوات کا ایک خوبصورت منظر۔ یہ وادی کالام کے پہاڑی سلسلے ہیں جو سالہ سال برف سے ڈکے رہتے ہیں۔ یہ کالام کا مرکزی بازار ہے۔ صبح کا وقت ہونے کے باوجود بھی یہاں پر روایتی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا پوزیشن ہے سر، ہمارا کاروبار دوبارہ سے چل پڑا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ابھی ہمارا کاروبار بڑھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے جو جیپ ڈرائیورز تھے وہ بہت مطلب کہ انہوں نے اپنے لاس کیا ہے، کیونکہ کافی مطلب کہ ہمارا تو سارا نظام ٹوریزم پہ ہے تو ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو ابھی امید ہے کہ اس میلے کی وجہ سے اور اس باغ دوڑ کی وجہ سے جس میں مطلب کہ میڈیا والے اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ کالام کا مشہور چارپائی پارک ہے جو دریائے سوات کے کنارے واقع ہے۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پارک دریا کے اندر بنایا گیا ہے اور یہ اپنی نوعیت کا دنیا میں پہلا پارک بتایا جاتا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے اور یہاں کا انتظام بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا ایسی چیز یہاں پہ اچھی لگی خاص؟ موسم بہت اچھا لگ رہا ہے، ٹھنڈا ہے، لاہور میں بہت گرمی ہے۔ کراچی سے لے کر کالام تک یہ ہوٹلیں دکانیں سارے بھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ایسے بھی ہے کل رات کو اتنے ٹورسٹ اتنے سیاح آ رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں، ان کو کمرے نہیں ملے تو وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ پاک آرمی اور حکومت کی مل کر یہ بہت بڑی کوشش تھی کہ انہوں نے ملاکنڈ ڈویژن میں امن قائم کیا۔ سیاحوں کی جنت کہلانے والی وادی کالام میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور یہاں پر تجارتی سرگرمیاں بھی پوری طرح بحال ہو رہی ہے، لیکن مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ کالام کی اکثر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور حکومت اور فوج کی جانب سے بار بار وعدوں کے باوجود ان سڑکوں پر ابھی تک کام شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC وادی کالام۔